بہت ہی اچھی کتاب ہے، اور ایسی کتاب ہے جو میرے خیال میں ہر مسلمان کو پڑھنی چاہیے اور ہر مسلمان کے گھر میں ہونی چاہیے، کیونکہ یہ اتنی زیادہ ہماری لائف کے ساتھ ریلیٹڈ ہے، اور اتنی اس میں اہم باتیں ہیں. جس کتاب کا نام ہے میرا جینا میرا مرنا، اللہ رب العالمین کے لیے، کہ یہ ساری ہم اگر کسی کے پاس موجود نہیں ہے تو وہ افسوس کی اور دکھ کی بات ہے. جب تک ہم نے نہیں پڑھی تھی تب تک ظاہر ہے نہیں پتا تھا اس کی اہمیت کا، لیکن یہ بہت ہی اہم ترین کتاب ہے، بس آپ یہ یاد رکھیں. اور میری یہ ریکمنڈیشن ہے کہ آپ کبھی کسی کو گفٹ دیا کریں تو اس میں اس طرح کی ایک کتاب بھی ساتھ رکھ کے دیا کریں. یہ بہت اچھا ایک ٹوٹکا رہتا ہے کہ ہر کسی کے گھر میں ایک ایسی کتاب پہنچتی ہے جس سے وہ کبھی بھی اٹھا کے دیکھ لے گا اور اس کو بہت ساری چیزیں اپنی جینے کے اور مرنے کے متعلق پتہ چل جائیں گی. تو یہ کتاب بھی ایک بیچ میں بے شک کچھ اور بھی گفٹ دینے کے ساتھ میں رکھ دیں. تو چلیں شروع کرتے ہیں اللہ کے نام کے ساتھ. پہلا پیج ہے، اس میں کھولیں اس کو. میرا جینا میرا مرنا اللہ رب العالمین کے لیے. پھر سورہ الانعام کی ہی آیت بڑی خوبصورت لکھی ہوئی ہے. قل، آپ کہہ دیجئے، ان صلاتی، میری نماز، و نسکی، اور میری قربانی، و محیائی، اور میرا جینا، و مماتی، اور میرا بننا، کس کے لیے؟ للہ رب العالمین، اللہ رب العالمین کے لیے ہے. لا شریک لہو، جس کا کوئی شریک نہیں ہے. وبذالک امرت، اور اسی کا میں حکم دیا گیا ہوں. وانا اول المسلمین، اور میں سب سے پہلا فرمانبردار ہوں. ابھی یہی چیز اتفاق سے، یہ حسن اتفاق ہے کہ آپ کی تفسیر و ترجمے میں یہی بات تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا گیا کہ آپ بتا دیجئے کہ مجھے یہی حکم دیا گیا ہے کہ میں پہلا فرمانبردار بن جاؤں اور اسلم، اور میں مشرکوں میں سے نہ ہوں. تو آپ کہہ دیجئے کس سے کہا جا رہا ہے؟ آپ میرے بندوں کو بتا دیجئے، میرے سارے بندوں کو، خاص طور پر جو اللہ رسول اور یوم آخرت پر یقین رکھتے ہیں. تو ہم میں سے کوئی ایسا ہے جو اس کرائٹیریا پہ پورا نہیں ہوتا؟ تو ہم سے ہی کہا جا رہا ہے کہ آپ ان لوگوں کو بتا دیجئے کہ ان کا یہ زندگی کا مقصد ہونا چاہیے، جینے مرنے کا مقصد کیا ہونا چاہیے؟ کہ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا میرا مرنا سب کس کے لیے ہو؟ صرف اللہ رب العالمین کے لیے ہونا چاہیے، جس کا کوئی شریک ہی نہیں ہے. تو دوسروں کو شریک کیوں کرتے ہیں؟ اسی کا مجھے حکم دیا گیا وانا اول المسلمین، اور میں سب سے پہلا فرما بردار ہوں. اچھا، یہ بھی بڑی اہم بات ہے. اس کا کیا مطلب ہوتا ہے وانا اول المسلمین؟ کہ میں پہلا فرما بردار ہوں. پہلا فرما بردار کون ہوتا ہے؟ انا اول المسلمین. بہت ہی غور میم جو طلب حکم بات ہے سن کے ہمارے ہی لیے. مان جو لے، ہی حکم ملا ہاں اور جو جی حکم اسی پہ آیا عمل کر اس دیا. پر عمل کر ہاں قائم ہو جائے، جی، انا سنتے اول عمل المسلمین پر جو ہوتی قائم. ہے، جی یہ بہت بڑی خوبی ہوتی ہے کہ انسان کے سامنے ایک حکم آیا اور وہ کر گزرا. وہ انتظار نہیں کر رہا ہے کہ اچھا وہ کرے گا تو میں کروں گی. نہیں، وہ اس سے بس وہ سمینا ہوتا ہے نا، جو صحابہ کرام اجمعین کا طریقہ تھا. تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں سکھایا جا رہا ہے کہ آپ کے جینے مرنے کا طریقہ سلیقہ یہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، یہ آیت ہونا چاہیے. اب سمجھ گئے آپ بات کو؟ اس کو ٹوٹکا بنا لیں، اس کو اصول بنا لیں، اس کو اپنے دل میں لکھ کر لگا لیں. یہ ہے جینے کا طریقہ اور مرنے کا طریقہ. تو بہرحال اس کتاب کا پہلے تھوڑا سا انٹروڈکشن ہے کہ اس کتاب کو بنیادی طور پر کچھ حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے. ٹھیک ہے، اس کے پورشنز ہیں، اور پورشنز کس حساب سے ہیں کہ یہ مجھے آپ کو بتائے گی کہ زندگی کیسی گزاری جائے اللہ کے جو رب العالمین کے لیے ہو، تاکہ موت بھی رب العالمین کے لیے اور ہمیں ہمیشہ کی زندگی اچھے طریقے سے گزارنے کی ملے، آخرت کی زندگی جو فار ایور ہے. تو یہ زندگی رب العالمین کے لیے ہوگی تو وہ زندگی بھی پھر ظاہر ہے رب العالمین کے لیے ملے گی اور جنت ملے گی. اب جو جینے مرنے کے طریقے ہیں وہ ہم قرآن سے بھی جان لیتے ہیں، لیکن افسوس کے ساتھ عمل نہیں کرتے. تو اب اس میں ذرا تفصیل سے بتائے جائیں گے اور ہماری کوشش ہوگی کہ ہم اس کو اپنے عمل میں بھی لائیں. ٹھیک ہے، تو اس کے پورشنز ہیں. جینے سے متعلق پہلے بتایا جائے گا کہ بامقصد زندگی کیسی گزارنی چاہیے، صحت کا خیال رکھنا چاہیے، اور جسمانی صحت کے ساتھ ساتھ روحانی زندگی کا خیال رکھنا چاہیے، روحانی صحت کا، عادات وغیرہ کیسی ہونی چاہیے. پھر دوسرا پورشن میں عیادت وغیرہ کے آداب ہوں گے، کیونکہ ظاہر ہے صحت کے ساتھ مشکلات، بیماری، آزمائشیں بھی ہوتی ہیں، تو عیادت کے آداب بتائے جائیں گے. پھر اسی طرح تیسرا پورشن موت کی تیاری اور وصیت وغیرہ کے بارے میں بتایا جائے گا کہ وہ بھی بہت ضروری چیز ہے. اور پھر ایک اور اگلے پورشن میں بتایا جائے گا کہ جب وفات ہو جاتی ہے اس کے بعد کیا کرنا چاہیے، جو بہت سارے لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کیا کرنا چاہیے.
پھر اسی طرح موت کے بعد جو حالات اور کیفیات ہونی ہیں اس کے بارے میں بھی بتایا جائے گا کہ موت کے بعد کس طرح سے کیا ہونا ہے، کس طرح سے زندگی گزرنی ہے، اور مطلب کیا پھر ہمارے پر گزرنی ہے موت کے بعد جو کچھ ہوگا. تو بہرحال یہ سارے اس کے پورشنس ہیں. اور تعارف دیکھیں، کھولیں وہاں سے تعارف سے پڑھتے ہیں کہ زندگی انہوں نے لکھا ہے اس دنیا میں آنے کا نام، اور موت دنیا سے واپسی کا نام ہے. ٹھیک ہے، یہ آپ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے. باقی جو کچھ میں بتا رہی ہوں آپ نوٹ کریں، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ نوٹ بک ساتھ رکھیں گے. تو زندگی اس دنیا میں آنے کا نام اور موت دنیا سے واپسی کا نام ہے. اس آنے اور جانے کے درمیان ایک مختصر سا کیلکولیٹڈ وقت ہم سب کو ملا ہے، اور یہ مختصر کیلکولیٹڈ وقت ہر چیز سے زیادہ قیمتی ہے. یہ بات یاد رکھیں. اسی وقت کا صحیح حق وہی ادا کر سکتا ہے، اس سے حقیقی فائدہ اٹھا سکتا ہے، جو اپنے آغاز اور پھر انجام سے بھی باخبر ہے. جس کو یاد ہے کہ میں آیا ہوں تو مجھے جانا بھی ہے، وہی اس مختصر سے وقفے میں، پچھلی دفعہ آپ نے تفسیر میں پڑھا نا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک مقررہ وقت دیا ہے زندگی گزارنے کا، تو فائدہ کون اٹھا سکتا ہے؟ جس کو یہ شعور ہے کہ میں آیا ہوں تو میرا انجام بھی ہونا ہے. تو اس چند روزہ دنیا میں کامیاب وہ نہیں ہے جو ڈھیروں مال کمائے، بڑے بڑے محلات تعمیر کرے، یا چند دن کے لیے شہرت پالے. وہ کامیاب نہیں ہے. اصل کامیاب وہ ہے جو اپنے وقت کو مفید کاموں میں استعمال کرتے ہوئے اپنے خالق کے مرضی کے مطابق خود کو اس کے لیے خالص کر لے. یعنی سب سے پہلے میں نے جینا رب العالمین کے لیے سیکھنا ہے، سب سے پہلے. تو کیوں رب العالمین کے لیے جینا سیکھنا ہے؟ کیونکہ آخرت میں صرف وہی اعمال کام آئیں گے جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہوں گے، رب العالمین کے لیے کیے ہوں گے. ٹھیک ہے، عمل صالح کی پہلی شرط کیا ہے؟ خالص اللہ تعالیٰ کے لیے ہوں. اور اب آپ دیکھیں کہ اس کے ثبوت میں کیا ہے کہ صرف وہی روز قیامت چیزیں کام آئیں گے جو اللہ کے لیے آپ نے کام کیے ہوں گے. سورہ شورہ کی آیت لکھی ہے، یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم. اس روز مال اور بیٹے کام نہیں آئیں گے آپ کے، مگر کامیاب کون ہوگا؟ جو اللہ کے پاس قلب سلیم لے کر واپس پہنچ گیا. اور قلب سلیم میں آپ کو بہت دفعہ بتاتی ہوں، سلامت دل. سلیم سلامت سے ہے نا، جیسے اللہ تعالیٰ نے صاف ستھرا اللہ کی محبت دے کے بھیجا تھا نا، عہد الس کر کے، اسی کو مینٹین کر کے واپس پہنچ گیا، تو وہ کامیاب ہے. بس باقی مال بیٹے کچھ کام نہیں آئیں گے. تو یہ زندگی تو دراصل اس بات کا امتحان ہے کہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کو ہم نے کس کی مرضی کے مطابق استعمال کیا، رحمان کی مرضی سے استعمال کیا یا شیطان کی. اور زندگی کا مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سورہ الملک میں کہتے ہیں الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اس نے موت اور زندگی تمہارے لیے اس لیے پیدا کی ہے کہ تمہارا امتحان لے. کیا امتحان لے؟ کہ تم میں سے کون اچھے اعمال کر کے واپس جاتا ہے. تو یہ ہے زندگی کا مقصد. اس لیے میرا جینا بھی اللہ رب العالمین کے لیے ہونا چاہیے. سمجھ رہے ہیں؟ کیونکہ زندگی کا مقصد ہی ہے یہ کہ میں نے اچھے اعمال لے کر واپس جانا ہے. اور دوسرا مقصد بھی قرآن ہی بتاتا ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. نہیں پیدا کیا میں نے جن اور انس کو مگر کس لیے؟ کہ وہ میری عبادت کرے. اور عبادت ریچولس نہیں ہوتی، یعنی میرے کہنے کے مطابق پوری زندگی گزاریں، میرے احکامات کے مطابق زندگی گزاریں. یہ ہے زندگی کا مقصد جو قرآن ہمیں بتا رہا ہے. تو پھر کس کے لیے ہو گیا جینا؟ اللہ رب العالمین کے لیے ہو گیا نا. مگر ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید کی اس تعلیم کے برعکس ہمارے معاشرے کی اکثریت جہاں اس عرفہ والا مقصد حیات سے غافل ہے. کتنے لوگوں کو پتا ہے؟ مجھے بتائیں، آپ مجھے بتائیں کتنے لوگوں کو پتا ہے کہ ہماری زندگی کا کوئی مقصد بھی ہے؟ مقصد یہی سمجھا جاتا ہے کہ بس ایک اعلیٰ ہم نے تعلیم کرنی ہے، بس دنیا کے پیچھے لگے رہنا ہے، شادی کرنی ہے، بچے کرنے ہیں، ٹھیک ہے، بیٹا پیدا کرنا ہے، بیٹی پیدا کرنی ہے، پتہ نہیں یہ والا عہدہ مل جائے اور اللہ اللہ خیر سے اللہ بات ختم ہو گئی. زندگی کا مقصد پتہ ہی نہیں ہے. یہ تو جانوروں کی زندگی ہوتی ہے نا. تو افسوس کے ساتھ معاشرے کی اکثریت اس اعلیٰ اور رفع مقصد حیات سے غافل ہے. وہیں پر دنیا سے واپسی کے سفر، اس کی کیفیت اور موت کے بعد پیش آنے والے حالات اور حقیقت سے بھی بے خبر ہے. کچھ پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے. ابھی جن کے پیچھے ہم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رہے ہیں، منٹوں میں قبر میں ڈال کے لوٹ جائیں گے، اور پھر بس ہم ہوں گے اور قبر ہوگی اور اس کا احوال ہوگا، پتہ ہی نہیں کوئی. تو اس پر دل خون کے آنسو ہوتے ہیں. اس احساس کے پیش نظر یہ کتاب ترتیب دی گئی تاکہ قرآن مجید
اور احادیث نبوی کی روشنی میں سفر واپسی کے متعلق مراحل کے بارے میں عوام الناس کو باخبر کیا جائے، شاید کہ ہم سب کے دل میں بات اتر جائے اور ہم انجام سے باخبر ہو کر حال سوری اپنے انجام سے باخبر ہو کر حال کی بھی کچھ اصلاح کر سکیں۔ تو یہ تو انٹروڈکشن تھا، اگلے پیج پر آ جائیں۔ اب یہاں پر حسن صحت سب سے پہلا ٹاپک ہے۔ تو پہلے کیا شروع ہو رہا ہے؟ جینا رب العالمین کے لیے، ٹھیک ہے، کہ جینا کیسے رب العالمین کے لیے کرنا ہے، ہم نے سیکھنا ہے نا کہ رب العالمین کے لیے۔ تو اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز صحت ہے، کہ اپنی صحت کا انسان خیال رکھے، کیونکہ صحت ہی کے ساتھ ساری چیزیں نا۔ آپ اللہ کے لیے کام، اللہ کی عبادت، اللہ کی خوشنودی کے کام سارے صحت کے ساتھ ہیں، اس لیے حسن صحت کا ٹاپک سب سے پہلے ہے۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ ہم نے انسان کو بہت ہی اچھے طریقے سے تخلیق کیا ہے، وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، احسن تقویم، بہت ہی آسان طریقے سے پیدا کیا گیا ہے، اشرف المخلوقات، اتنے زبردست حسیات، عقل وقل دے کے پیدا کیا گیا ہے۔ تو یہ انسان ہی ہوتا ہے نا جو اپنا خیال نہیں کرتا، لاپرواہی برتتا ہے، اور پھر کیا بن جاتا ہے؟ اسفل سافلین بن جاتے ہیں، گروہ میں سے بھی گرا ہوا ہو جاتا ہے۔ تو حسن صحت کا ٹاپک سب سے پہلے یہاں پر موجود ہے کہ اپنی صحت کا انسان ضرور خیال رکھے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی کائنات میں تمام جو واقعات و حادثات اسی کے ارادے اور حکم سے وقوع پذیر ہوتے ہیں۔ صحت اور بیماری بھی اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہے، اور اچھی صحت اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کو عطا کی جانے والی نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت ہے۔ یاد رکھیں، صحت کیا ہے؟ جس کے پاس صحت موجود ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت اس کے پاس موجود ہے۔ تو جب صحت موجود ہے تو اس کا کیا کرنا چاہیے؟ اسے اللہ کی امانت سمجھ کر اس کی حفاظت اور قدر کی جائے، تو دینی اور دنیاوی فرائض کی بجاوری بآسانی ہو سکتی ہے۔ اور دوسری طرف اگر صحت کا خیال نہ رکھا جائے تو اس نعمت کی ایک تو ناشکری ہے کہ آپ صحت کا خیال نہیں رکھتے، تو نعمت کی ناشکری ہے جس کا نتیجہ اکثر بیماری اور بیکاری کی صورت میں سامنے آتا ہے۔ تو اس طرح انسان نہ دنیا کے لیے کچھ کر سکتا ہے، نہ ہی اپنی آخرت سنوارنے کے لیے خیر و بھلائی کے کاموں میں حصہ لے سکتا ہے۔ تو صحت کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ دیکھیں اس میں پوائنٹ یہ ہے کہ ہمیں اپنے طور پہ صحت کا خیال اس نیت سے رکھنا چاہیے کہ میں ڈائٹ صحیح کھاؤں گی تو میں نماز صحیح طریقے سے پڑھ سکتی ہوں، ٹھیک ہے، میں ڈائٹ صحیح کھاؤں گی تو میں قرآن پڑھ سکتی ہوں اور پڑھا سکتی ہوں۔ اس کے بعد بیماری آنا اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے، کبھی کچھ ہوتا ہے کبھی کچھ ہوتا ہے، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، لیکن بہرحال بہت بڑی نعمت ہے، اس کا خیال رکھنا۔ یہ حسن صحت کا ٹاپک ہی یہی ہے کہ صحت میں حسن ہونا چاہیے اور اس کی قدر کرنا چاہیے، بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ کے رسول نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری کی حدیث لکھی ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی دو نعمتیں ایسی ہیں جن کی اکثر لوگ قدر نہیں کرتے اور ان کو برباد کر دیتے ہیں۔ کون سی ہیں وہ نعمتیں؟ ایک تندرستی اور دوسری فراغت۔ اور یہ بہت ہی امپورٹنٹ حدیث ہے، آپ غور طلب حدیث ہے، آپ سوچیں اس پہ، جتنا سوچیں اتنا ہی کم ہے کہ یہ بڑی زبردست بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے کہ اکثر لوگ اس کی قدر نہیں کرتے اور برباد کر دیتے ہیں۔ جب تندرست ہوتے ہیں تندرستی کی قدر نہیں کرتے، فراغت ہوتی ہے تو اس کی قدر نہیں کرتے۔ پتہ نہیں تندرستی کو بھی کن کاموں میں لگاتے ہیں اور فراغت کو بھی کن کاموں میں لگاتے ہیں۔ پھر جب تندرستی نہیں رہتی اور فراغت بھی نہیں رہتی تو پھر کچھ اللہ یاد آتا ہے تو اس وقت کر نہیں پاتے، ٹھیک ہے، وہ اتنی سخت نہیں ہوتی کہ کر سکے، جس وقت ہوتی ہے اس وقت دوسرے کام یاد آ رہے ہوتے ہیں۔ تو تندرستی اور فراغت میں نیکی اور ثواب کے کام اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کر لی جائے تو آخرت کے لیے بہترین سامان ہو سکتا ہے۔ سوچے نا، اسی لیے آپ کو پتا ہے کہ جوانی کی عبادت کتنی زیادہ پسندیدہ ہے، اور وہ عرش کے سائے تلے وہ نوجوان ہوگا جس کا جوانی میں دل اس میں لگا رہا، مسجد میں اٹکا رہا۔ تو تندرستی اور فراغت دو ایسی چیزیں ہیں جن کا انسان کو آخرت کے حساب سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ لف کاموں میں مشغول ہو کر فراغت کو بیکاری بنا لینا یا اس میں سے آخرت کا نفع تلاش کرنا، یہ اپنے بس کی بات ہے، یہ سمجھ کے بات، اور یہ ٹوٹل اپنے بس کی بات ہے۔ آپ سوچ کے دیکھیں، آج آپ دیکھیں جو تندرست بھی ہے، جس کے پاس فراغت بھی، وہ کیا کر رہا ہے افسوس کے ساتھ؟ کچھ نہیں، تو یہ جو بیکار ترین چیز ہے نا ہاتھ میں، ساری تندرستی اور سارا فراغت کا ٹائم اس کے اوپر لگ رہا ہوتا ہے۔ جہاں کوئی فارغ ہوتا ہے تو اس کے اوپر، اور نہ بھی فارغ ہوتا تب بھی اس کے اوپر ہوتا ہے۔ سامنے بیٹھا ہوا انسان آپ کی
اس کو اپنے ساتھ والے کا نہیں پتا کہ اس کے اوپر کیا گزر رہی ہے. یہ حال کیا جا رہا ہے تندرستی کا، فراغت کا. تو اس لیے یہ حدیث بہت ہی غور طلب ہے کہ جو دو بڑی نعمتیں ہیں جس کی لوگ قدر نہیں کرتے اور ان کو برباد کر دیتے ہیں ان دو کا. تو فارغ اوقات میں سب سے آسان مگر نہایت فائدہ مند عمل زبان کو کم از کم ذکر سے تر رکھنا ہے. کہ مطلب منیمم آپ یہ تو کر سکتے ہیں کہ آپ فارغ ہیں تو آپ اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک بہت اچھا ٹوٹکا بتایا کہ جب آپ فارغ ہو تو کیا کریں. اس کو یاد رکھیں. سورہ علم نشرح میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب. سمپل ٹوٹکا ہے. فَإِذَا فَرَغْتَ جب بھی فارغ ہو تو کیا کرو؟ فَانصَبْ جم کے بیٹھ جاؤ اللہ کے لیے. وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب اور اللہ کی طرف رغبت کرو. یہ ہے فراغت کا کام. ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں سوچیں. فراغت کا یہ کام ہے جو اللہ تعالیٰ سکھا رہے ہیں. اتنی زبردست بات. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب. تو یہ تو اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہے. تو سب سے پہلے تو اس پر عمل کرنا چاہیے. صحت بھی موجود ہے، ٹائم بھی موجود ہے، تو سب سے پہلے یہی ٹوٹکا ہے کہ جب فراغت ملے، تھوڑی سا بھی ٹائم ملے تو کیا کریں؟ فَانصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب. ٹھیک ہے. اور اللہ تعالیٰ کے لیے کی طرف رغبت کی جائے. پھر آگے دیکھیں، اس میں اگلا ٹاپک ہے ان کا انداز زندگی. یعنی اس کا کیا مطلب ہے؟ انداز زندگی یعنی لائف سٹائل کیسا ہونا چاہیے. کہ دیکھیں زندگی تو ہم سب گزار رہے ہیں نا، گزار رہے ہیں کہ نہیں گزار رہے ہیں؟ گزر ہی رہی ہے، گزرتی چلی جا رہی ہے. لیکن یہاں یہ بتائیں گے کہ انداز زندگی کیسا ہو جو رب العالمین کے لیے ہو. یہ بتایا جائے گا کہ آپ کیسا انداز زندگی، کیسا لائف سٹائل اپنائیں. دین اسلام کیا کہتا ہے کہ وہ ہمارا جینا جو ہے وہ رب العالمین کے لیے ہو، تاکہ مرنا بھی رب العالمین کے لیے ہو. تو اب کیا ہوتا ہے، آپ سوچیں انسان زندگی کیسے گزارتا ہے، انداز زندگی کیا ہوتا ہے عام طور پہ، یہ سوچنے کی بات ہے. کیا انداز زندگی ہے آج کل؟ بہت کچھ کے پیچھے انسان لگا ہوتا ہے، بہت کچھ اس کو عزیز ہوتا ہے. کچھ نہیں تو بچوں کے پیچھے تو ہر چیز اس کے پیچھے فنا ہے. بچے 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 ابھی پیدا ہوئے ہیں، ابھی ان کو پالنا ہے، ابھی پڑھانا ہے، ابھی اسکول ہے، ابھی یونیورسٹی ہے، اب باہر بھیجنا ہے، اس کے بعد شادی ہے. بچے سب بھول جاتے ہیں اس کے بعد، اور آپ پیچھے ان کے پیچھے آخرت بھولے ہوئے ہوتے ہیں. آخرت بنانے کا آپ کے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. تو یہ انداز زندگی کیسا ہے؟ پھر سوچیں کیسا ہے کہ ہم اپنی آخرت بالکل بھولے ہوئے ہوتے ہیں اور صرف دنیا کے پیچھے لگے ہوں کہ بس یہی ہے. یہ انداز زندگی کیسا ہے؟ یہ رب العالمین کے لیے تو نہیں ہے. تو آج سب سے پہلے تو ہمیں یہ طے کرنا ہے کہ جیسے ابھی بھی میں نے بتایا کہ زندگی ہمارے پاس قیمتی ترین چیز ہے. اس سے قیمتی کوئی چیز ہی نہیں ہے. اسی میں ہم نے اپنی ہمیشہ کی زندگی کو بنانا بھی ہے اور خدا نہ کرے برباد بھی کر سکتے ہیں. تو آج یہ طے کرنا ہے سب سے پہلے ہم میں سے، آپ نے، میں نے، ہر کسی نے گول بنانا ہے کہ میں نے اس قیمتی ترین زندگی کو کس کے لیے جینا ہے، کس کو دینی ہے یہ اپنی قیمتی ترین چیز، متاع حیات. جینا کس کے لیے ہے؟ موت کیسی ہونی چاہیے؟ موت کے بعد میری منزل کیا ہے؟ میرا گول کیا ہے؟ یہ سارے سوال ہیں. یہ لکھیں آپ. یہ آپ نے اور میں نے آج سے طے کرنا ہے. کیا لکھنا ہے؟ لکھیں. یہ میری قیمتی ترین زندگی میں نے کس کو دینی ہے، کس کے لیے میں نے جینا سیکھنا ہے، موت میری کیسی ہونی چاہیے، کیا خواہش ہے، کیا کوشش ہے، موت کے بعد میری منزل کیا ہے، کیا گول میں نے طے کیا ہے. کیا گول میں نے طے کیا ہے. تو جینا بھی سیکھنا ہے رب العالمین کے لیے اور مرنا بھی سیکھنا ہے رب العالمین کے لیے. دونوں چیزیں سیکھنی ہیں انہی کے لیے. تو پہلے میرا جینا رب العالمین کے لیے کیسے ہوگا، کیسے پتا چلے گا؟ دیکھیں جینا رب العالمین کے لیے تو جب ہی ہو سکتا ہے جب سب سے پہلے رب العالمین کے احکامات پتہ ہوں گے. ٹھیک ہے. قرآن پڑھیں گے، سمجھ کے آپ احکامات کو سمجھیں گے، سنت کا مطالعہ کریں گے، تب آپ کا جینا جو ہے وہ رب العالمین کے لیے ہو سکے گا. اور اسی کے لیے ہم نے یہ کتاب شروع کی ہے کہ اس میں بہت ساری چیزیں پتہ چلیں گی. تو قرآن و سنت کا مطالعہ سب سے بڑی چیز ہے. جب اس کو ہم پڑھ کے اپنے عمل میں لائیں گے تو ہمارا جینا رب العالمین کے لیے ہوگا. پھر ہمارا ہر کام رب العالمین کے لیے ہوگا. جو ہمیں قرآن بتائے گا، کیسے پہننا ہے، کیسے اوڑھنا ہے، کیسے رہنا ہے، کیسے سونا ہے، کیسے جاگنا ہے، شادی بیاہ کا کیا طریقہ ہو، قرآن بتائے گا، سنت بتائے گا، مرنے کے کیا رسومات ہوں گے، یہ سارا پھر جینا میرا اور آپ کا رب العالمین کے لیے ہو جائے گا.
جب ہم یہ سب کر لیں گے قرآن و سنت کے مطابق. اور پھر مماتی وہ بھی رب العالمین کے لیے. وہ کیسے ہوگی؟ وہ ایسے ہوگی کہ سب سے پہلے تو اعمال کا ہم خیال کریں گے کہ اعمال ہمارے ایسے ہوں کہ ہر کام ہمارا اللہ تعالیٰ کے لیے ہو خالص نیت سے. ٹھیک ہے، اعمال. اور اس کے بارے میں آپ نے پہلے پارے کے آخر میں پڑھا تھا کہ انبیاء نے اپنی اولاد کو کیا تاکید کی تھی، بڑی زبردست وصیت کی تھی کہ وَلَا تَمُوتُنَّ وَأَنْتُمْ مُسْلِمِينَ، کہ دیکھو ہرگز تمہیں موت اس حالت میں آنا چاہیے یقینی طور پر کہ تم فرما بردار ہو. تو یہ ہے کہ میری مماتی جو مرنا رب العالمین کے لیے کب ہوگا؟ جب میری پوری کوشش ہی ہوگی کہ مجھے موت کے سال میں ہے فرما برداری کی حالت میں. ایسے اعمال کریں، اعمال. اور ساتھ ساتھ پھر دعا. دعا بھی بہت ضروری ہے نا، کہ ہمارا حسن خاتمہ کی جو دعائیں ہیں، جیسے سورہ یوسف کی اتنی خوبصورت دعا ہے فاتر السماوات والارض انت وجیہ فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین. زمین و آسمان کے پیدا کرنے والے تو ہی میرا دوست ہے دنیا اور آخرت میں، تو مجھے فوت کرنا فرما برداری کی حالت میں اور نیک کوکاروں کے ساتھ ملا دینا. یہ دعا کتنی زبردست دعا ہے. پھر اسی طرح دوسری دعا ہے حضرت عمر فاروق سے جو مروی ہے کہ اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک وجل موتی فی ولد رسولک. یا اللہ تو مجھے شہادت کی موت دینا اللہ کے راستے میں، اور میری موت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں بنانا. اب اللہ کے راستے کی موت کون سی ہوتی ہے؟ فی سبیل اللہ، جس کی دعا مانگنی چاہیے، مانگنی ہی چاہیے. آپ کو پتہ ہے نا اس طرح کی بہت ساری حدیث ہیں، کبھی آپ کو میں نے بتائی بھی تھی کہ شہادت کی تمنا رکھنی چاہیے اور دعا بھی کرنا چاہیے. پھر اگر انسان اپنے بستر پہ بھی مرا تو اس کو شہید کی موت ملتی ہے. تو مماتی جو ہے موت اللہ رب العالمین کی کرنے کے لیے سب سے پہلے اعمال، پھر اور کوشش، اور اس کے بعد دعا ہے حسن خاتمہ کی. نمبر 2 دعا آپ کو میں نے بتائی. اور فی سبیل اللہ میں آپ کو کہی تھی موت کون سی ہوتی؟ اللہ کے راستے کی موت. جیسے حج کے دوران، عمرے کے درمیان انسان احرام میں اگر اس کی موت ہوتی تو اس کو احرام میں دفن کیا جاتا ہے، اور روز قیامت وہ لبیک پکارتا ہوا اٹھے گا. یا کوئی نماز پڑھ رہا تھا، یا کوئی قرآن پڑھا رہا تھا، قرآن پڑھ رہا تھا. یہ سارے فی سبیل اللہ کے کام ہیں. تو یہ ساری اس کی دعا کرنی چاہیے ہمیں. 2 چیزیں ہو گئی مماتی رب العالمین کے لیے. اور تیسری چیز کیا ہے کہ موت کے ذکر اور یاد کو ناپسند نہیں کرنا چاہیے. کہ جہاں موت کا ذکر ہے کہ تم تو پتہ نہیں موت کی باتیں کرتے ہو، آپ تو ڈراتی ہیں تو کیوں کرتی ہیں بھائی. اگر یہ طرز عمل ہم رکھیں تو کبھی بھی ہمارے اعمال سدھر نہیں سکتے. کیونکہ یہ تو حکم ہے نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ لذات کو توڑنے والی چیز موت کو یاد رکھا کرو. تو اگر موت کو انسان یاد ہی نہیں رکھے تو تیاری کیسے کرے گا؟ آپ بتائیں مجھے نہیں. اور جو کام تیاری کے بغیر ہو کیسا ہوتا ہے؟ دنیا کا کون سا کام ہے جس کی ہم تیاری نہیں کرتے، بغیر تیاری کے کر لیتے ہیں؟ عید کی تیاری پتہ نہیں روزوں سے بھی زیادہ ہوتی ہے، شادی کی تیاری مہینوں کے اوپر ہوتی ہے. ایک موت ایسی ہے جس کی ہم تیاری کی بات کریں تو ہمیں برا لگتا ہے. تو برا نہیں لگنا چاہیے. دیکھیں یہی بات آپ کو سمجھانا چاہ رہی ہوں. موت کا ذکر اور یاد کو برا نہیں سمجھنا چاہیے بلکہ بلیسنگ سمجھنا چاہیے، اور یاد کرنا ہی چاہیے. یاد رکھیں گے تو تیاری کریں گے اور پھر مشکل پیش نہیں آئے گی. اور اس کے بارے میں حدیث یاد رکھیں جو آپ کی کتاب کی بیک پر لکھی ہوئی بھی ہے یہاں پر. مسلم اور بخاری کی حدیث ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ سے ملاقات کو محبوب رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی ملاقات کو محبوب رکھتا ہے. اور جو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنا پسند ہی نہیں کرتا، موت کا ذکر ہی پسند نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملاقات کرنے کو پسند نہیں کرتا. ٹھیک. تو موت کی آرزو نہیں کرنا چاہیے، لیکن موت کو برا بھی نہیں سمجھنا چاہیے. یہ تو برک ہے، تیاری کرنا چاہیے. یہ ہے کرنے کا کام. عذاب قبر سے پناہ مانگنا چاہیے، ایسے کام نہیں کرنا چاہیے اور کوشش کرنا چاہیے. تو یہ ہے مماتی رب العالمین کے لیے کرنے کے یہ 3 آپ کو میں نے کام بتائے. ٹھیک ہے، اعمال، دعا اور موت کا ذکر کو ناپسند نہیں کرنا، اس کا آپ بلکہ ذکر کریں اور اس کی تیاری کریں. تو انداز زندگی ہم پڑھنا جا رہے تھے. انداز زندگی کیسا ہونا چاہیے یہ یہاں پر بتایا جا رہا ہے. اسلام اعتدال پسند دین ہے، یعنی بیلنس دین ہے. یہ کیا سکھاتا ہے انسان کو؟ اسلام کیسا انداز زندگی سکھاتا ہے؟ سادگی اور میانہ روی کی تعلیم دیتا ہے. سوچیں کس کی تعلیم دیتا ہے اور ہم کیا کر رہے ہیں آج کل؟ انسان کو دین اسلام سادگی کی اور میانہ روی، بیلنس چلنے کی تعلیم دیتا ہے. اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ جو اس کی بہت سی جسمانی قوتوں، مال اور وقت کو ضائع ہونے سے محفوظ رکھتی ہے.
ٹھیک ہے. اب یہ بڑی کام کی بات یہ بتا رہے ہیں. دیکھیں اگر ہم اپنی زندگی میں سادگی کو پیش نظر رکھیں اور بیلنس لائف گزاریں تو کیا ہوگا؟ ہماری بہت ساری جسمانی قوتیں ہیں جو ہم پتہ نہیں کن چیزوں میں لگا رہے ہوتے ہیں کہ وہ بھی حاصل کر لیں، وہ بھی حاصل کر لیں. مال جو لگا رہے ہوتے ہیں، جو وقت لگا رہے ہوتے ہیں، وہ ضائع ہونے سے بچ جائیں گے اور آخرت کے لیے آپ کو ٹائم مل جائے گا. ورنہ کیا ہے، نہیں یہ کے بعد یہ لینا ہے، اس کے بعد یہ لینا ہے، ایکسٹرا کام کر لو، ڈبل جاب کر لو، فلانا کر لو کیونکہ وہ فلاں چیز لینی ہے. یہ ہر کمرے میں آپ نے وہ لگانا ہے، ٹی وی بھی لگانا ہے، آپ نے یہ چیز ہر کسی کے لیے الگ گاڑی بھی خریدنی ہے. تو پھر کیا ہے، آپ کے پاس تو وقت نہیں ہے. تو اگر اسلامی تعلیمات کے مطابق زندگی گزاری جائے، کچھ نہ کچھ تو گزاریں، کوشش تو کریں نا. ٹھیک ہے نا، بالکل جھوپڑی میں نہ جا کے بیٹھ جائیں، بٹ کوشش تو کی جائے نا سادگی کی اور بیلنس چلنے کی. تو بہت کام کی بات بتائی جا رہی کہ بہت سی جسمانی قوتوں مال اور وقت کو ضائع ہونے سے محفوظ رکھتی ہے. لہذا اس عارضی دنیا میں عیش و نشاط اور تن آسانی والی زندگی گزارنا مومن کی نشانی نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ مومن کو تو حکم یہ ہے کہ وہ سادہ زندگی گزارے. اور بھی احکامات ہیں جو آگے دیا گیا. اور مومن کیا ہے، وہ ساری لگژریز میں ہی پڑا رہے، ظاہر ہے پھر وہ مومن تو نہیں رہا. تو بہت ہی پرتعیش زندگی گزارنا مومن کی زندگی کا لائف اسٹائل نہیں ہوتا، یاد رکھیں. پھر وہ مومن نہیں رہتا، بہرحال مسلمان رہتا ہے. ابو امامہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سادہ زندگی گزارنا ایمان کی علامت ہے. ٹھیک ہو گیا، ایمان کی علامت ہے. ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سیدھے سادے رہو، میانہ روی اختیار کرو اور حشاش بشاش رہو. اب دیکھیں یہ بھی بہت ہی کام کی حدیث ہے. سیدھے سادے رہو، یعنی تکلفات سے بچیں نا. ٹھیک، ہر چیز میں تکلفات سے بچیں. یہ تکلف میں ہی تو تکلیف ہوتی ہے ساری. تکلفات تکلفات ہم پڑے رہتے ہیں. اور بیلنسڈ روش. اور تیسری چیز بھی بہت امپورٹنٹ ہے، حشاش بشاش. ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ مومن جو ہے وہ حشاش بشاش رہنے والا ہوتا ہے. یعنی حشاش بشاش کیا ہوتا ہے؟ فریش، خوش و خرم رہتا ہے، منہ لٹکا کے نہیں رہتا. اور تو نعمتوں سے صرف عیش و آرام حاصل کرنا اور پھر ان کا اتنا عادی ہو جانا کہ اگر اس میں سے کوئی نعمت چھن جائے تو آپ سنبھل ہی نہ سکیں، یہ بڑی نادانی کی بات ہے. بڑی نادانی کی بات ہے نا. اب سوچیں نا، ہم اپنے آپ کو لگژریز کا اتنا عادی کر لیتے ہیں افسوس کے ساتھ، اس میں سے کچھ بھی چھن جائے تو ہم بہت ہی پریشان ہو جاتے ہیں. اس کی چھوٹی سی مثال حج کے موقع پر ہوتی ہے. آپ حج کے موقع پر دیکھتے ہیں نا، لوگ کتنا لڑ ہوتے ہیں اپنے وہ جو لے کر جاتے ہیں یہاں سے ان کے پیکجز کے اوپر. نہیں آپ نے تو کہا تھا 5 اسٹار دیں گے، آپ نے تو کہا تھا یہ کھانا ملے گا، آپ نے تو کہا تھا سیپریٹ واش روم ہوگا، فلانا ہوگا. کیوں لڑ رہے ہوتے ہیں؟ یہی وجوہات ہوتی ہے. ہم نے اپنے آپ کو اتنا لگژریز میں ڈال دیا ہے کہ ہمارے سے وہ تھوڑی سی چھن جاتی ہے ہم سب بھول جاتے ہیں. ہمیں یہ یاد نہیں رہتا کہ حج کا تو مقصد ہی مشقت اٹھانا ہے. ہم چلیں، آپ چلے بھی گئے اگر لگژریز کے ساتھ تو کم از کم وہاں پر اس بات پہ لڑائی جھگڑے کرنے، یہ تو سخت نادانی کی بات ہے نا. حج تو ہے مشقت اٹھانے کا نام. یہ چھوٹی سی مثال میں نے آپ کو دی کہ وہاں پر آپ تھوڑے سے دن کے لیے گئے ہوتے ہیں. میں نے خود آنکھوں سے دیکھا ہے افسوس کے ساتھ، ہماری خواتین واش رومز کے باہر کھڑی رہیں گی. او مائی گاڈ ہاؤ کین آئی یوز دس، او مائی گاڈ کیا، او مائی گاڈ. یار حد ہے، ہم اتنے عادی ہو چکے ہیں کہ ہم کچھ دن کے لیے اللہ کی خاطر، بھائی آپ خود اندر جائیں، میں نے تو اپنے پاس رکھا ہوتا تھا چھوٹا سا وائپر اور سرف کی پوٹلی، جا کے دھو کے اس کو یوز کر لیتی تھی چاہے راستے میں ہو یا کہیں بھی ہو. تو یہ کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ ہم اپنے آپ کو لگژریز کا بہت زیادہ عادی کر لیتے ہیں اور وہ ذرا سی بھی چلی جائے تو وہ ہمیں برداشت نہیں ہوتی. اسی طرح ہم دیکھیں اس میں جھگڑے کیا ہوتے ہیں، نہیں ایک کمرے میں کیوں ڈال دیا ہے، 4 کو کیوں رکھ دیا 5 کو. وہ بھی کیا ہے، لگژری ہے نا. کہ نہیں میں اتنی نواب ہوں کہ مجھے 4-6 دن کے لیے بھی الگ ہی کمرہ چاہیے. تو یہ ساری مثالیں آپ کو اس لیے دے رہی ہوں کہ یہی ایک مثال یہاں پر دی جا سکتی ہے کہ ہم کس طرح اپنے آپ کو عیش و آرام کا عادی کر لیتے ہیں. پھر ایک اور بھی بات ہوتی ہے، جیسے ہم کبھی دین کی تبلیغ پہ تھے، مرد لوگ جاتے ہیں وہاں جا کے کیا ان کو ہر جگہ بہت لگژریز مل جاتی ہیں. ان کو کبھی جنگلوں میں بھی جانا چاہتا ہے پڑتا ہے باتھ روم وغیرہ میں، لیکن کیا وہ نہیں کرتے دین کی تبلیغ وغیرہ، چھوڑ چھاڑ کے آ جاتے ہیں. اسی طرح اگر ہم کبھی جاتے ہیں کسی، سمجھ لیں کوئی ڈاکٹر ہے یا کوئی آپ نے ٹیم بنائی ہے، یا ہم کسی گاؤں میں جاتے ہیں، ہم وہاں پر اچھے مقصد کے لیے جاتے ہیں کہ ہم میڈیکل کیمپ کر کے آئیں، لیکن وہاں بھی ہمیں یہ مصیبت چڑھی رہے کہ میں سارا دن گاؤں میں جا کے کیسے میں وہاں کا کھانا کھا سکتی ہوں، وہاں کا پانی کیسے پیے، وہ تو پانی منرل واٹر تو نہیں ہوگا،
وہاں کا واش روم کیسے استعمال کر سکتے ہیں، وہ تو ایسا ہوگا. تو یہی ساری چیزیں ہوتی ہیں جو ہمارے نیک کاموں کے آڑے آتی ہیں اور ہم اپنے نیک کاموں کو برباد کر دیتے ہیں، کیونکہ ہمارا انداز زندگی ہم نے اپنے آپ کو مسلمانوں والا رکھا نہیں ہے. بہت زیادہ لگژریز میں انوالو کر لیا اپنے آپ کو. بہرحال ہوتا یہ ہے کہ جب آپ اپنے آپ کو لگژریز کا بہت زیادہ عادی کر لیں نا، تو اس میں سے کوئی بھی چیز چھنے تو پھر جزا فضا ہوتی ہے، ناشکری ہوتی ہے کہ ہائے ہائے یہ کیوں چلی گئی، تو اب کیا ہوگا، جس کی آپ کو میں نے اتنی مثالیں بتا دی. تو یہاں پر سیدنا عمر کا قول لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے کہا کہ سخت جان بنو. کیوں؟ کیونکہ پس نعمتیں ہمیشہ باقی نہیں رہتی. ہاں، کتنی کام کی بات بتا رہے ہیں کہ نعمتوں کے بہت زیادہ عادی نہ بنو. نعمتیں ہمیشہ باقی نہیں رہتی، کبھی بھی جا سکتی ہے نا. کوئی بھی نعمت جا سکتی ہے نا. آپ نے دیکھا ہے بہت بڑے بڑے امیر وہ دیوالیہ ہو جاتے ہیں، ساری چیزیں چلی جاتی ہیں، گھر بار سب چلا جاتا ہے، پھر کتنی رونا دھونا اور کتنی ناشکریاں ہوتی ہیں. تو ضروریات زندگی کو بڑھاتے ہی چلے جانا یا وسائل کے ہوتے ہوئے بھی ضروریات زندگی کو محدود رکھنا، یہ بھی انسان کے اپنے اختیار و بس کی بات ہے. ٹھیک کیا کہا میں نے؟ آپ اپنی ضروریات زندگی کو بڑھاتے چلے جائیں کہ یہ بھی نیسیسٹی ہے، یہ بھی نیسیسٹی ہے، یہ بھی نیسیسٹی ہے، تو آپ جتنا چاہیں بڑھا لیں، وہ اس کی کوئی لمٹ ہی نہیں ہے، جتنا چاہیں. اور اپنے وسائل آپ کے پاس ہیں بھی، آپ چیزیں لے بھی سکتے ہیں لگژریز، لیکن پھر بھی آپ نہیں لیتے، اپنے آپ کو لمٹ کرتے ہیں، ڈسپلن میں لاتے ہیں دین کے کہ میں نے اسراف نہیں کرنا، میں نے خواہش نفس کو کنٹرول کرنا ہے. تو یہ بھی آپ کے اختیار کی بات ہے، چاہے اس طرف بڑھتے چلے جائیں یا اس طرف اپنے آپ کو کنٹرول کر لیں. عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اچھا پہلے اس سے پہلے میں دوسری حدیث آپ کو، ہاں چلیں یہی پہلے پڑھ لیں، دوسری بتاتا ہوں کہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا کندھا پکڑ کے فرمایا، یہ بھی بہت امپورٹنٹ حدیث ہے، کہ دنیا میں اس طرح رہو جس طرح کوئی مسافر یا راہ گزر ہوتا ہے. کیسے رہو دنیا میں؟ جیسے آپ ویٹنگ روم میں رہ رہے ہوتے ہیں. ویٹنگ روم میں کیسے رہتے ہیں ہم؟ کبھی اسٹیشن پہ بیٹھے ہوتے ہیں، کبھی ڈیبو کے اڈے پہ بیٹھے ہوتے ہیں، کبھی ایئرپورٹ کے لاؤنج پہ بیٹھے ہوتے ہیں. تو وہاں ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں چلو اٹھو، سارے صوفے بدل دو، اس کے پردے بدل دو، ساری اس کی رینویشن کر لیتے ہیں، یہ کر لیتے ہیں، وہ کر لیتے ہیں. کرتے ہیں؟ نہیں کرتے. حکم تو یہی ہے بہرحال. پھر اسی طرح دیکھیں کہ ایک اور حدیث یہاں لکھی ہوئی ہے کہ عبداللہ بن عمر یہ فرمایا کرتے تھے کہ جب شام، حدیث نہیں عبداللہ بن عمر کیا یہ قول ہے، کہ وہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ جب شام کا وقت ہو جائے تو صبح کا انتظار نہ کرو، جب صبح ہو جائے تو شام کا انتظار نہ کرو، اور اپنی صحت کے اوقات میں اپنی بیماری کے لیے کچھ بنا لو، اور اپنی زندگی میں موت کے لیے سامان پکڑ لو. یہ بھی کتنی امپورٹنٹ حدیث ہے، سوچے غور کرے کیا کہا جا رہا ہے. شام ہو جائے تو صبح کا انتظار نہیں کرو نیک کام کرنے میں، شام کو ہی کرو. کس کو پتا ہے صبح کا؟ صبح ہو جائے تو شام کا انتظار نہ کرو. اور صحت جب تک موجود ہے تو اس وقت اچھے اچھے کام سب سے زیادہ کر لو، کیونکہ پتہ نہیں نا کہ بیماری آ جائے تو آپ بہت سارے کام کرنے سے معذور ہو جائیں. اور زندگی میں موت کے لیے سامان پکڑ لو، سب سے ضروری بات. اسی طرح کی ایک اور حدیث ہے نا، وہ الگ سے آپ کو سنا رہی ہوں، آپ کو پتہ بھی ہے وہ حدیث، کہ اس حدیث میں کہا گیا کہ 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو. وہ کیا ہے؟ نمبر 1، جوانی کو بڑھاپے سے پہلے، فراغت کو مصروفیت سے پہلے، صحت کو بیماری سے پہلے، مالداری کو فقر سے پہلے، زندگی کو موت سے پہلے. ان 5 چیزوں کو غنیمت جاننا چاہیے، 5 چیزوں سے پہلے. اور اس میں سب سے امپورٹنٹ یہی ہے، 2 چیزیں میرے نزدیک سب سے امپورٹنٹ جو ہیں، کہ صحت کو بیماری سے پہلے اور زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جانا چاہیے، کہ اس کے بعد انسان کوئی کام نہ کر پائے. پھر اسی سلسلے میں ایک اور حدیث ہے انداز زندگی کے بارے میں. تو جو ہم ٹاپک آج پڑھا ہے اس میں آپ یہ حدیث یاد رکھیں کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی کہ دنیا میں اس طرح رہنا ہے جیسے کوئی مسافر ہوتا ہے. پھر ایک اور حدیث ہے انداز زندگی کے بارے میں ہی، کہ کیسی شکر گزاری اور کیسی زندگی ہونا چاہیے. مسلم کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس شخص نے اس حالت میں صبح کی، اس حالت میں صبح کی کہ صبح وہ تندرست ہے، صحیح حالت میں ہو، تندرستی ہو، ہاتھ پاؤں چلتے ہوں، اس کے پاس اس دن کی روزی موجود ہو، اور امن میں ہو وہ، تو گویا ساری دنیا اس کے لیے جمع کر دی گئی. مطلب اب یہاں تک حدیث کے الفاظ میں کیا کہا جا رہا ہے کہ جس نے سال میں صبح کی کہ اس کے ہاتھ پیر چل رہے ہیں، وہ اٹھا ہے خود، اس نے کام کاج کیے ہیں، تندرست ہے، امن کی حالت میں ہے، اور اس دن کا کھانا موجود ہے، تو سمجھ لیں وہ بادشاہ ہے.
مالدار ترین انسان ہے، صحت بھی ہے، امن بھی ہے، اور اس دن کی روزی بھی ہے. تو یہ چیزیں نوٹ کر لیں کہ ہم پھر اس لحاظ سے کیا کر رہے ہوتے ہیں، کتنی شکر گزاری ہے اور کتنی نہیں ہے. اور یہ تینوں چیزیں عافیت سے بھی تعلق رکھتی ہیں. عافیت یہی ہوتی ہے نا، عافیت کی دعا مانگنے کی بھی سب سے زیادہ ترغیب دی گئی. عافیت یہی ہوتی ہے کہ آپ عافیت کی دعا جیسے اذکار میں نہیں مانگتے ہیں، اللہم عافنی فی بدنی، اللہم عافنی فی سمعی و بصری. تو عافیت یہی ہوتی ہے کہ آپ کی صحت ہو، آپ امن میں ہو، اور آپ کے پاس اس دن کا کھانا موجود ہو. تو یہ والا ٹاپک آج میں رکھوں گی، اور اس کے اب الگ سے میں کچھ باتیں آپ کو بتاؤں گی، ٹھیک ہے، کہ جس کا تعلق ہماری طرز زندگی سے ہے. کہ انداز زندگی کس چیز پر ڈیپینڈ کرتا ہے. ہمارا انداز زندگی جو ہے، لائف اسٹائل، وہ ہمارے کس چیز پر ڈیپینڈ کرتا ہے. یہی تو سوچنے کی بات ہے. تو اصل میں ہمارا جو لائف اسٹائل ہے وہ ہماری ہیبٹس پر، عادات پر ڈیپینڈ کرتا ہے. ٹھیک ہے، عادات. اور عادت کیا ہوتی ہے؟ عادت کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ ہمارے معمولات، اخلاق، کردار جو جانے انجانے میں ہماری شخصیت کا حصہ بن جاتے ہیں، یہ ہیبٹس ہوتی ہیں، یہ عادات ہوتی ہیں جس کی جو ہماری زندگی پر اثر انداز ہوتی ہیں. تو جو عادت ہوتی ہے نا انسان کی، ہیبٹ، یہ آپ سمجھ لیں ایک بہت مضبوط طاقت ہوتی ہے جو ہمارے جسم پر، ذہن پر، جذبات پر، سب چیزوں کو کنٹرول کرتی ہے. سوچ کے دیکھیں نا، عادت ہے، ہم کہتے ہیں یہ میری عادت ہے، اور اس عادت کے پیچھے ہم اس عادت پہ چلتے ہوئے ہر چیز کو چھوڑ دیتے ہیں، اسی عادت کے اوپر چل رہے ہوتے ہیں. تو یہ عادت جو ہماری ہوتی ہے وہ ہماری ہر چیز کو کنٹرول کر رہی ہوتی ہے. تو کچھ چیزیں لاشعوری طور پر ہماری شخصیت کا حصہ بن جاتی ہیں، اور کچھ شعوری کوشش سے ہم ان کو اپنی شخصیت کا حصہ بناتے ہیں یا بنانا ہوتی ہے. سمجھ رہے؟ کچھ کیا ہوتی ہیں عادات ہماری لاشعوری طور پر ہماری عادت ہوتی ہے، کچھ ہم شعوری طور پر ان عادات کو اپنے اندر انکلکیٹ کرتے ہیں، انگریو کرتے ہیں. مثلا اب اچھی عادات کون سی ہوتی ہیں جس کو ہمیں عادت بنانا چاہیے؟ اصل ٹاپک میں آپ کو اس طرف لانا چاہ رہی ہوں کہ اچھی عادات کیسے بنتی ہیں، اور اچھی عادات ہم کو کون سی ہوتی ہیں جس کو ہم نے بنانا ہے تاکہ ہمارا لائف اسٹائل جینا جو ہے وہ رب العالمین کے لیے ہو سکے. تو اچھی عادات کون سی ہوتی ہیں؟ مثلا نماز کی عادت کیسی ہے؟ سب سے اچھی عادت ہے نا، جو ہم پر فرض ہے نا، نماز. تو نماز کی جس کو عادت ہو جائے تو پھر وہ نماز تو چھوڑ ہی نہیں سکتا. اور بات یہ ہے کہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ مجھے نماز کی عادت ہے اس لیے پڑھتی ہوں، نہیں، obligatory ہے، بٹ اگر آپ کو عادت ہو جائے گی تو آپ کو خوشی و خضو بھی پیدا ہو جائے گا. ٹھیک ہے، اور ایٹ لیسٹ آپ کی پریزنس بہرحال لگ رہی ہوگی. تو یہ ہوتی ہے اچھی عادت. جیسے نماز کی عادت، نماز فرض ہے، عادت بن جائے تو آپ سو نہیں سکتے. عادت ہو جائے تو آپ فجر کے ٹائم سوال ہی نہیں کہ آپ سوتے رہیں، یا عشاء آپ بغیر پڑھے سو جائیں. امپاسبل ہے نا. عادت آپ کی اگر بن جائے، اچھی عادات کیسے بنتی ہیں یہ آپ کو بتا رہے ہوں. اگر آپ نے عادت بنا لی نا نماز، تو آپ نماز چھوڑ نہیں سکتے. کہیں بھی آپ موجود ہوں، آپ کا دل ایسا بے چین ہوگا کیونکہ آپ کی عادت ہے، اور آپ لازمی طور پر اس کو پڑھیں گے. پھر اسی طرح کچھ چیزیں وہ ہیں جس کے بارے میں روز قیامت ضرور سوال کیا جائے گا، تو اس کی بھی روزمرہ زندگی میں عادت ہونا چاہیے، اپنی طرز زندگی میں ان کو شامل کرنا چاہیے جس کا ہم نے جواب دہ ہونا. وہ کیا چیزیں ہیں؟ ترمذی کی حدیث مفہوم کے مطابق روز محشر انسان کے قدم ہل ہی نہیں سکتے میدان حشر سے جب تک وہ 5 چیزوں کا جواب نہیں دے گا. 4 یا 5 چیزیں ہیں. نمبر 1 چیز ہے عمر، زندگی اس نے کیسے گزاری، رب العالمین کے لیے گزاری یا شیطان کے لیے گزاری یا اپنی خواہش نفس پہ گزاری؟ پہلا سوال ہے، قدم ہی نہیں ہل سکتے. تو یہ اس حساب سے اپنی عادات کو ڈیولپ کرنا چاہیے کہ عمر میں کیسے گزار رہے ہیں، جتنی بھی رہ گئی جب بھی ہوش آ جائے. نمبر 2 سوال کیا ہوگا؟ مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا؟ اب اس حساب سے سوچیں کہ ہماری عادتیں کیا ہیں. کہاں سے کمایا تو چلے مردوں کا مسئلہ ہے، لیکن اس کو بھی دیکھنا چاہیے اور مشورہ بھی دینا چاہیے. لیکن خرچ کیا کیا، اس میں تو خواتین کا بہت بڑا رول ہوتا ہے. تو دیکھیں کہاں خرچ کرتے ہیں، کتنا خرچ کرتے ہیں. شادیوں کا خرچہ سوچیں، ہر کچھ بھول جاتے ہیں. کیا کتنا خرچہ ہو رہا ہے، کتنے کروڑ روپے خرچ ہو رہے ہیں، صرف خواہش نفس آگے آتی ہے اور بس پتہ نہیں کیا چیز. پھر اسی طرح موت کی رسموں میں بھی دیکھ لینا، وہاں بھی بڑا خرچہ ہوتا ہے. تو پھر یہ سب جو چیزیں، پھر تو جینا اور مرنا رب العالمین کے لیے نہیں ہوتا. یہ مال کے متعلق بھی سوچنا چاہیے، یہ اچھی عادات کے اندر ہے.
کہ مال میں روز سوچوں کہ میں اپنا مال کہاں لگا رہی ہوں, کہاں خرچ ہو رہا ہے زیادہ مال, آخرت کے لیے ہو رہا ہے یا دنیا کے لیے زیادہ ہو رہا ہے. تیسری چیز ہے علم, جس کا سوال کیا جائے گا روز محشر, ہل نہیں سکتے آپ کے قدم. علم بھی کون سا؟ العلم, قرآن کا علم. سوال کیا ہوگا؟ قرآن کا علم کتنا حاصل کیا اور کتنا اس کے اوپر عمل کیا, ٹھیک ہے, کتنا جینا آپ کا رب العالمین کے لیے تھا. چوتھی چیز ہے جسم, اپنے جسم کو, اپنی صلاحیتوں کو, اپنی اسکلز کو, اپنی صحت کو کن کاموں میں لگایا. تو اچھی زندگی گزارنے کے یہ ٹوٹکے ہیں جو آپ کو بتا رہی ہوں. اچھی ہیبٹس ڈیولپ کرنا, اور اچھا خاتمہ بھی تبھی ملے گا جب ہم اچھی عادتیں ڈیولپ کریں گے. تو اچھی عادتیں کچھ, جیسے میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا, کچھ ہم خود بناتے ہیں اور کچھ ماحول بنا دیتے ہیں. اور کچھ, اب آپ کو کچھ 6-7 چیزیں یا اسٹیپس آپ کو بتانا چاہتا ہوں جس سے ہم اچھی عادتیں ڈیولپ کر سکتے ہیں, اور ہمیں کرنی ہی ہے. لاسٹ میں 6-7 اسٹیپس ہیں جو آپ کو, آپ سمجھ لیں, اس کے ٹائٹل آپ لکھ سکتے ہیں ٹو میک آور ہیبٹس گڈ, یا آپ لکھ سکتے ہیں ٹو میک اور بلڈ گڈ ہیبٹس, یا اردو میں لکھ لیں کہ اچھی عادتیں ہم کیسے بنا سکتے ہیں. اس کے 6-7 اسٹیپس ہیں. نمبر 1, ایک تو سب سے پہلا اسٹیپ یہ ہے کہ ہم سب سے پہلے اپنی بری عادتوں کو پہچانیں ایمانداری کے ساتھ کہ میری بری عادت کیا ہے جس سے میں خود تنگ ہوں یا لوگ تنگ ہیں. ہو سکتی ہے نا, سوتے ہی بہت ہوں, خود نہیں تنگ ہوں گے تو لوگ تو تنگ ہوں گے نا. سو ہی چلے جا رہے ہیں, جب آدھے سے زیادہ دن سو کر گزار دیا تو باقی کیا کام آپ نے کرنے ہیں. پھر دوسرا, اس طرح جیسے لوگ پرومس کو اہمیت نہیں دیتے یا جھوٹ بولنے کی عادت, تو یہ اس میں سے ایگزامپل ہے کہ خود سیلف اویئرنس کے ساتھ آپ اپنا محاذرہ کریں, ہر کوئی, میں بھی اور آپ بھی, اور دیکھیں کہ کون سی بری عادت ہے. پھر نمبر 2 چیز وہی ہے, سیکنڈ اسٹیپ, کہ اچھی عادتیں ڈیولپ کرنے کے لیے قرآن اور سنت کا مطالعہ بہت ضروری ہے, کیونکہ قرآن کریم اور سنت کا طریقہ آئینہ بن جاتا ہے نا, نظر آ جاتا ہے کہ میری کون سی عادت بری ہے, کون سی رب العالمین کے مطابق ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر, کون سی نہیں ہے. تیسری چیز ہے, تیسرا اسٹیپ ہے اپنے آپ سے عہد کرنا, کمٹمنٹ, کہ میں نے لازمی طور پر یہ بری عادتیں چھوڑنی ہے, لازمی طور پر میں چھوڑ سکتی ہوں. اور پھر اس میں اپنے گول سیٹ کرنا, چوتھی بات ہے کہ سب سے پہلے یہ عادت ٹاپ لسٹ پر ہے جو میری غلط ہے اور میں نے اس کو نکالنا ہے. یہ میں خواہ جھوٹ بولتی ہوں تو میں نے نکالنا ہے. اگر میں اپنے ٹائم کو ضائع کرتی ہوں تو میں نے نکالنا ہے. اگر میں اپنے مال کو ضائع کرتی ہوں, شوہر کے مال کو ضائع کرتی ہوں, میں 50 جوڑے گرمی میں بناتی ہوں تو میں نے ختم کرنا ہے. ٹھیک, یہ ڈٹرمنیشن کے ساتھ گول سیٹ کرنے ہیں. پھر 5ویں بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو رول ماڈل بنانا سب سے بڑی بات ہے. اگر رول ماڈل بنا لیں تو سب چیزیں خود ہی صحیح ہو جائیں گی. پھر اسی طرح اگلی چیز, اگلا اسٹیپ یہ ہے جو میں نے آپ کو بتایا, فارم رہنا کہ میں نے کرنا ہی کرنا ہے یہ, اور اس کے لیے سب سے پہلے ذہنی تیاری کرنی کہ میں نے چھوڑنا ہے. اور پھر اپنی زبان پر کنٹرول, اپنے دل پر کنٹرول, خواہش نفس کو کنٹرول میں کرنا, اپنے دل کو ڈسپلن میں لانا. دل کو کیسے ڈسپلن میں لاتے ہیں؟ ایک مثال آپ کو بتاتی ہوں. ڈسپلن میں ایسے لاتے ہیں کہ آپ طے کر لیں کہ میں نے اس بجٹ سے اوپر کپڑے نہیں بنانے, لان کا سوٹ میں نے اس بجٹ سے اوپر نہیں بنانا, ایگزامپل ہے. پھر یہ ہر چیز میں کاؤنٹ کرتی ہے. تو اپنے آپ کو ڈسپلن میں انسان اس طرح لاتا ہے اور خود ہی لا سکتا ہے. تو بہرحال یہ ایک چھوٹا سا آپ کو میں نے پلانر بتایا ہے جس سے ہم اچھی ہیبٹس ڈیولپ کر سکتے ہیں اور انداز زندگی اپنا جینا جو ہے وہ رب العالمین کے لیے کر سکتے ہیں. آج یہاں تک کہ رکھوں گے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.